آپ قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا، فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے۔ یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانے انجینئر بنانے، بناؤ، بنے گا نہیں، کیونکہ سارے ڈاکٹر انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے تو بوتلوں میں کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ ڈھکن۔ یہ بزنس جاب ہے ان کی۔ آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں، تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا، وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا۔ بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل ریلیں آ رہی ہیں، پیسہ کماؤ، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے، بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی بول لو نا آؤٹ ہو گئی، کھوپڑی خراب ہو گئی۔ ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ آئے پیسہ بھائی، ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے۔ ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو۔ آپ کہہ سکتے ہو وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے نہ، کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں، ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں، گھر میں پڑا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، رہیں گے ہمیشہ، جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے، آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے، پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا۔ قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا، لکھ دوپل لگ گیا ان کا بھائی، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا اتنا نوٹ چھاپ لیں گے، اس میں ہم اتنا پیسہ آ جائے گا۔ تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو۔ بس کوئی بھی کام کرو، محنت اچھی ہو، پلاننگ اچھی ہو، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ بس پھر مل جائے ٹھیک ہے۔ نہیں، 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں، یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، پلاننگ صحیح نہیں ہوتی، اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، برباد محنت آپ کی۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے محنت بہت کر رہے ہو، نا ڈنڈ پیل رہے ہو، جا کے دوڑ رہے ہو، سیڑھیوں پہ جا رہے ہو، آ رہے ہو، اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے، نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے، نیند لے نہیں رہے آپ۔ مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہیں نا، ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند، کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں۔ اب باڈی کو ریپیئرنگ کا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ، اور اس کو کھپائے جا رہے ہو، اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو، تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا۔ جتنے بھی ماہر ہیں جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے، اور ورزش کے بعد آتی بھی ہے گہری نیند۔ لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ سوئے، آفس چلے گئے، ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی۔ تو اب وہ کیا ہے؟ محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ 0۔ بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے۔ مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا، سال کا پہلا دن 1 جنوری، وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا۔ سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے، تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین، میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا، اللہ سے کہے گا اللہ 1 جنوری تک زندہ رکھ، اب تک تو جو ہوا معاف کر دے، آئندہ اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں۔ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی، وہ ابھی سے کرتے ہیں، 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی۔ وہی بات ہے، پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے۔ دوسری شادی کا بھی ایسے ہی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے، وہ اس دن تم نہیں کرو گے، میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے، کریں پہلے یہ ہو جائے، پھر بس کر یار، میں کہتا ہوں بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر جا کے، تو نہیں کر سکتا، تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے، تو باتیں کیا کر، جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر، اثر تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر۔ تو پلاننگ، قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے، کیا زبردست بات ہے، یہ 2 باتیں یاد رہیں گی، ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔
کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی. جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل بہت ہے, پلاننگ کے بغیر ہے, سوچے بغیر ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے, جائیں گے جہنم میں. الذین ضل سعیہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی. بولو نا آپ لوگ, اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی, کہتا نا. اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے, اور کی بھی کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش انہوں نے کی جنت کے لیے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں یعنی اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ, یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد. اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے, جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں, بہترین کام ہم کر رہے ہیں. یعنی يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں, وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ. لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے, اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے, اور جنت بھی ملے گی, نیک کام ہو رہا ہے, اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں؟ جہنم. وجہ اس کی ہے کہ ایک بہت بڑا فالٹ تھا اس کے, یہ خود سے کیوں سمجھنا شروع کر دیا کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا تھی؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. آپ نے سوچا کہ یار میں 200-250 کلو کا ہو گیا ہوں, میں صحت بنانے کے لیے اب ڈائٹ کوشش کرتا ہوں, میں بہترین کوشش, وہی ہے ڈنٹ پیلنا, بھاگنا, دوڑنا, یہ وہ. اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں. نیند لے نہیں رہے آپ, خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ, کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے, ایک کے بجائے کتنے؟ 6. 150 کلو میں 6 کا پتہ نہیں چلے گا. جو جس کا وزن 150 کلو ہو نا تو 6 تو دائیں بائیں جا کے کھانچے میں پتہ ہی نہیں چلتا. میرے پاس اتنے کلو کے لوگ آتے ہیں, ہر طبقہ آتا ہے, تو میں زیادہ نہیں بولوں گا پھر بولیں گے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن میرے پاس ایسے پیس آتا ہے نا, سب پیس آتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں, بیان سے ہٹ کے, ابھی ایک صاحب ہیں ٹک ٹاک پہ آج کل, وہ بڑی موٹیویشن آ رہی ہے ان کی, ایسا میاں بیوی کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں, میں تو اپنی بیوی سے جو ہے اتنی محبت کرتا ہوں, یہ وہ. ہو سکتا ہے کرتے ہوں, ویسے اس طرح کے لوگ اکثر میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں, خیر کرتے ہوں گے, ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا شادی ہمیشہ اپنی ہم عمر میں ہونی چاہیے, یہ ڈفرینس بالکل صحیح نہیں ہے, بالکل غلط, آپ 30 سال کے ہیں تو 25-28 اتنی ہو, جبکہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. تو میں اس لیے اس پہ بول رہا ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ یورپ, امریکہ سے, جن کا اپنا کوئی فیملی سسٹم سرے سے رہا ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں فنکحوا ما طاب لکم, جو پسند آئے اس سے کرو, اور پھر لڑکی والوں کو بھی بول دیا اگر تمہیں پسند آ رہا ہے, تمہارا فائدہ ہے تو اس سے کر لو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اسلام کی بات درست ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا, لیکن ایسی محبت زندگی گزار رہے ہیں وہ. ابھی میں بہت پرانی بات ہے, تھوڑا کردار چینج کروں گا. میں نے ایسے دولہا جو ہے نا ماشاءاللہ 150 کلو کا دولہا, کتنے کلو کا؟ 150 کلو کا دولہا ہوگا کم از کم, دلہن نارمل ویٹ کی, کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی میچنگ لگتی نہیں ہے بھائی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے, یہ ہر ایک کے الگ سافٹ ویئر ہیں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نظر میں دولت کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی ہمیں پرسنالٹی نہیں چاہیے, ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں خالی پیسہ چاہیے. بھلے 150 کیا 160 کلو کا بھی دولہا ہوگا تو چلے گا. چل رہے ہیں بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی. اب وہ جب ان یوٹیوبرز کے کلپ سنے گا میچنگ یہ, تو وہ تو ڈپریشن میں جائیں گے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں رشتے, 18-20 سال کی لڑکی, 60 سال کا لڑکا, اس زمانے میں لڑکا نہیں آدمی, ایسی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے اکیلے آؤ تو میں پھر بتاؤں گا کون کون کہاں رہتا ہے. ایسی مثالی زندگی محبت والی گزر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. بس اس کو 20 سال والی کو اپنا 60 سال والا بندہ پسند ہے. اب وہ جب وہ یہ کلپ دیکھے گی کہ میچنگ یہ جو موٹیویشنل آج کل آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو پھر گھر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور الٹا بھی دیکھا ہے میں نے, 20-22 سال کا لونڈا لپاڑا اور انٹی سے شادی کی اس نے, جو طلاق یافتہ بھی, بچوں والی بھی, بہترین زندگی گزر رہی ہے ان کی, اور مزید بچے بھی ہو گئے.
ہنسی خوشی. اس لیے یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا افلاطون اور سقراط اور بقراط, ہر آدمی یوٹیوب پہ آ کے فنٹر بنا ہوا ہے, ایکچولی ایسا ہونا چاہیے, ایکچولی ایسا. اس کو بولو بس کرو خدا کے لیے, ہمارے پاس اسلام ہے, کوئی قرآن و سنت کی بات کرو تو سر آنکھوں پہ, ورنہ یہ اپنی تھیوری اپنے نظریے اپنے پاس رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے یہ اپنے یہاں نارملی تو ٹھیک ہے, ایسا ہی ہو, ایج ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کہیں زیادہ ہے اور دونوں خوش ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں. جو سب سے بڑا اعتراض سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ 9 سال کی تھیں آپ حضرت عائشہ اور ہمارے نبی 50 سال کے. یہ تو پھر میچنگ کی نہ ہوئی شادی. لیکن دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہے, اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی گزرا نہیں ہے دنیا میں. تو ایسے ہم نے دیکھے ہیں نا, میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں گھننا, اس کو کچھ پتا نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بے یہ وہی ہے. خیر میں ان کو کچھ تنگ نہیں کرتا. تو ایسے بعض دفعہ دولہا اتنا باریک, 250 کلو کی, تھوڑا سا کم کر لو زیادہ ہو گیا دلہن. اب لوگ تو بولیں گے یہ میچنگ, بھائی جب ان کو وہ پسند ہے اس کو وہ پسند ہے, تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا, اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے, ایجڈ ہوتی ہے, لیکن یا وزن زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ فیس بک پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی, لوگ مذاق اڑائیں گے. اس چکر میں وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں کو کیا دکھاؤں گا, حالانکہ اس کا دل مائل ہوتا ہے. اس سے نقصان اس لڑکی کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے کہا بیوی کو پردے میں رکھو. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پسند آئے, دنیا تعریفیں کرے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ جوڑا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کہے یار یہ تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا. بھائی چھوڑو دنیا کو, تمہیں پسند آ رہی ہے 150 کلو 250 بھی چلے گی, اس سے زیادہ نہیں, اس لیے کہ زلزلہ آنے کا خطرہ ہے, یہ کافی ہو گیا. جب دونوں خوش ہیں تو کیا مسئلہ؟ ہمارے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا؟ 25 سال کی عمر اور 40 سالہ بیوہ سے. کیسی کامیاب شادی چلی ہے. پھر بالکل اپوزٹ 50 سال اور 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی ان سے, یہ بالکل اپوزٹ, یہ بھی کامیاب چلی ہے. اور پھر اپنے برابر ام سلمہ, وہ بیوہ بھی تھیں اور آپ کی عمر کے برابر بھی تھیں, ایجڈ تھیں. ان کو جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت ام سلمہ نے کہا میری تو عمر بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا میری تم سے بھی زیادہ ہے, تو کوئی بات نہیں, میں بھی تو ایجڈ ہوں. ہر طرح سے نکاح کر کے دکھا دیا ہمارے نبی نے, اور کامیاب کر کے دکھا دیا. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں. یہ جملہ یاد رکھ کر رکھو, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور فیس بک پہ مت ڈالا کرو بیویوں کی, یوٹیوب پہ میری وائف, اس سے بہت نقصان. یہ کلچر کا بیڑا غرق. بیوی جب پردے میں رہے تو کسی کو کیا پتا 150 ہے 250 کا ریٹ چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے. کوئی لاسانی کے کٹے تھوڑی ہیں جو ہم نے دنیا کو آپ خود بھی, کوئی دولہا بعض دفعہ 200 کا ہوتا ہے, بیوی اس کو دنیا کو دکھا رہی ہے میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم کتنا اسمارٹ. وہ نہیں ہوتا ہینڈسم بھائی, لیکن بیوی محبت کر رہی ہوتی ہے اس سے. تو فیس بک پہ اپنی گھر کی چیزیں گھر کے اندر رکھو یار. خود آؤ تو اپنی فیملی لائف کو اس طرح سے پبلک کے سامنے مت لے کر آؤ, اس سے نقصان ہوتا ہے, اور یوٹیوبر نے تو بیویوں کے ذریعے پیسے کمانے کا دھندا بنایا ہے. جس کا چینل نہ چل رہا ہو خوبصورت بیوی لے آتا ہے, اور پھر اس چکر میں شادی بھی خوبصورت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس کو چینل پہ لانا ہے. اب بعض دفعہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے, ان کا دل کسی پہ آیا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ چینل پہ لانے کے قابل نہیں. دل ایسی چیز ہے, آپ کو دیکھو ہماری عمر 50 سال ہے تو, لیکن تجربے بھی بہت ہیں ہمارے. دل ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے, آڑے ترچے پہ بھی آ سکتا ہے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہوئی ہے, اس پہ آ گیا دل, سیدھی بھی نہیں ہو سکتی الائنمنٹ, کالے پہ آ گیا, پیلے پہ آ گیا, نیلے پہ آ گیا. یہ ایسی چیز ہے. تو اللہ نے سب لڑکیوں کی بھی شادی کرانی ہے, سب آدمیوں کی بھی. تو اس لیے اللہ نے یہ ایسے سسٹم ڈالے ہوئے ہیں کہ بدصورتوں کی بھی ہو جائے اور خوبصورتوں کی بھی ہو جائے, اور دل آئے بغیر تھوڑی ہوگی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا, تو اس میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا, کیا کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی, اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا. اس کی دنیا میں ایسے مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح شام محنت پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی, لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر, کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو بتاؤ یہ صحت مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے. تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے, تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے, اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی, ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے, میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے, تو میں تو مر رہا ہوں, اور میں نے نیت بھی صحیح تھی, میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ
صحیح ہے. یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے, ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا. خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے, خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے, خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ دوسری شادی, استغفر اللہ, یہ جو ہے بہت سو کو دوسری شادی کی بھی شروع ہو گئی ہے, مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے. ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو, وہ بتائے گا آپ کو. بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں, خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو, اب اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ. بھائی خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, تو یہ نہیں ہوتا. تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا, دنیا میں ایکسپرٹ سے, ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں, جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے, ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش پہ بہت کچھ مل جائے گا. ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش پہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا, بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں لوگ, اچھا میرا کلپ بھی لوگوں نے ادھورا چلایا کہ میں نے بکرا ذبح کرنے کو حرام کہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بکرا تو حلال ہے, آپ کہتے ہو بکرا صرف قربانی میں ذبح کرو. عبادت کے طور پہ جانور ذبح کرنا, گوشت کھانے کے لیے نہیں. گوشت کھانے کے لیے تو کبھی بھی کر لو. بقرعید میں ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اصل میں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے, اللہ کے لیے. پھر اللہ کہتے ہیں گوشت بھی کھا لو. خالی گوشت کھانے کے لیے کرتے تو ہم بے وقوف ہیں, 10-15 لاکھ کی گائے کاٹ رہے ہیں. گوشت کھانے کے لیے کرنا ہوتا تو قصائی سے بہت سستا میں مل جاتا ہے, کٹے کا گوشت مل جاتا ہے. کٹے کا, کٹا ہی بولتے ہیں نا, کٹے کو, کٹوں کا, یہ پتہ نہیں کٹے کا. وہ جو جانور, کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں, ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کاٹ دو, آدمی کہتے ہیں اس کو جلدی سے کاٹو, کہتے ہیں کٹوں کا مال ہے, کٹوں کا. تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں, یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو بکرا ذبح کرتے ہیں, یا تو دم کے طور پر ہوتا ہے, ہم سے حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو کفارے کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے, وہ صدقہ کرنے سے وہ کفارہ پورا نہیں ہوگا. یا ہم دم شکر کہ حج عمرہ ایک سفر میں کر لیا, حج قران یا حج تمتع, تو شکر کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے, اس کا گوشت کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی, تو وہ بھی بکرا, دمبا, گائے یہ کاٹا جائے گا. اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کے طور پر, تو یہ بھی گوشت کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں کس کے لیے ہے؟ شکرانے کے لیے. شکرانے کے لیے ہم جانور کاٹتے ہیں. پھر اللہ نے کہا چلو کاٹ دیا تو اب کھا لو اور کھلاؤ. جب ہم حج میں ہم سے کوئی احرام میں غلطی ہو گئی, اس غلطی میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو, تو اللہ نے کہا کاٹو, کھاؤ نہیں, غریبوں کو کھلاؤ. وہ کھا نہیں سکتے آپ. لیکن حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیا, شکرانے کا بکرا کاٹا, تو اللہ نے کہا دم والا بھی میرے لیے, یہ والا بھی میرے لیے, لیکن اس کا تم کھا سکتے ہو. اس طرح بقرعید میں جب ہم بکرا کاٹتے ہیں, اللہ نے کہا یہ میرے لیے گوشت کھا سکتے ہو. اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں بکرا کاٹنا, دمبا کاٹنا, گائے کاٹنا, اونٹ نہر کرنا عبادت کے طور پر ہے, ثواب کے طور پر ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں بکرا کاٹنے پہ کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا ہے, صدقے کے بکرے کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کاٹ کے گوشت کھلاتے ہیں اس کا. بھائی ویسے ہی گوشت خرید کے کھلا دو, وہ سستا پڑے گا. راشن ڈال دو, پیسے دے دو. یہاں لوگوں کا نظریہ خراب ہے, وہ کہتے ہیں نہیں خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا, یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اپنی طرف سے ہے. قرآن و سنت میں ہمیں بکرا کاٹنا کوئی عبادت اس کو نہیں قرار دیا. 100 بکرے بھی کاٹ دو گے کچھ بھی نہیں, بدعت کا گناہ ملے گا. اگر ثواب سمجھ کے کاٹ رہے ہو, بدعت کا گناہ ملے گا کہ کیوں کاٹ رہے ہو. اب بتاؤ, لوگوں کے گھر میں بلائیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تو بکرے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ وہ کہتے ہیں بکرے کاٹیں گے تو بلائیں ٹلیں گی. کیوں ٹلیں گی بھائی؟ یہ اللہ نے کہا ہے. بلائیں لانے والا کون؟ بولو نا, اللہ. تو ٹالنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ نے کہا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں, بکروں سے کہیں بھی نہیں کہا. تو صدقہ کرو, پیسے دے دو غریب کو, وہ سستے میں ہے, اور اس میں غریب جو چاہے گا کر لے گا. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, آلو پیاز ٹماٹر ڈلوا دو, دالیں ڈلوا دو, جس کی زیادہ ضرورت ہے, جو روز کھائے. بکرا تو ایک ٹائم کھا کے ختم کر دے گا وہ. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری کوششیں کی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں. اب دیکھو, ہندو جو مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے اس کی نیت بھی بھگوان کو خوش کرنے کی ہے, ساری زندگی خوش کرتا رہے, لیکن بھگوان اس سے خوش بولو نہیں ہوگا. وہ کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان بتوں کو میرے ساتھ شریک کر لیا, ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو, کیا لگتے ہیں تمہارے بھائی؟
کرتے رہو کوششیں ساری زندگی, کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, بار برباد, ضائع. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے دیکھو, جوا کھیلتے تھے, اور جو بھی جوئے میں رقم جیتتا, جیسے فار ایگزامپل سب نے 1000 روپے ملائے, 10 بندوں نے, تو 10,000 روپے ہو گئے. جو جوا جیتے گا اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 10,000. تو وہ کیا کرتا تھا, اب غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس سے عربوں میں سخاوت تھی نا, بھائی غریب کو کھانا تو کھلانا ہے. ہر شخص چاہتا تھا میں کھلاؤں, پیسے ہوتے نہیں تھے یار, 1000 روپے میں کیسے کھلاؤں. جذبہ بہت اچھا تھا, کہتے چلو جوا کھیلتے ہیں, جو جیتے گا وہ کھلائے گا. جیت جاتا تھا یہ کھلاتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا 100 کیا, یعنی مفہوم قرآن و سنت کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس طرح تم 100 نہیں 1 کروڑ لوگوں کو بھی کھلاؤ گے, بیکار. کوئی نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا, حرام کمانے کا گناہ, جوا کھیلنے کا گناہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, پلید. اللہ کی نظر میں پلید کہلاؤ گے, جواری کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ جواری, سٹے باز, جواری, پلید, ناپاک. کیسے کیسے نام دیے اللہ نے جواریوں کو جو جوا کھیلتے ہیں. حالانکہ وہ محنت کر کے کیا کر رہے ہیں, غریبوں کو کھلا رہے ہیں, محنت بھی ہو رہی ہے, نیت بھی ان کی اچھی ہے. لیکن بھائی بات یہ کہ آپ نے پہلے پوچھا تو ہے نہیں کہ خدا اس عمل سے خوش ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کامیابی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری, چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی. نمبر 1 محنت, نمبر 2 پلاننگ. محنت ہو پلاننگ نہ ہو بیڑا غرق, پلاننگ ہو محنت نہ ہو بیڑا بولو غرق. اب پلاننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. پلاننگ میں آتی ہے سب سے پہلے, جب بھی آپ کسی کام کی, مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدف بنایا, میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اصل ہدف ہمارا ہونا چاہیے جنت میں جانا ہے, لیکن مثال پیسے کی دو نا تو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں بھی اسی طرح ہی جائے گا آدمی. تو پلاننگ کا کیا مطلب؟ بھائی کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے, کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. اور پلاننگ میں سب سے پہلا جو جزو ہے نا پلاننگ کا, وہ ہے مشورہ. ان لوگوں سے مشورہ لینا جو اس کام کے ایکسپرٹ ہوں, ان لوگوں سے مشورہ. سب سے پہلی بات مشورہ ہو. مشورہ کن لوگوں سے ہو؟ جو اس کام کے ایکسپرٹ. نمبر 3 بلکہ ایکسپرٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے ساتھ مخلص بھی ہوں. کیونکہ آپ نے کسی نے دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے, آپ مشورہ لے کے اسی کے پڑوس میں دودھ کی دکان کھول رہے ہو, وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا؟ کیا کہ کم بخت تیری چل گئی, میرے تو بیٹھا گیا بٹا. تو آپ بے وقوف ہو, آپ اس سے مشورہ کیوں لے رہے ہو؟ صحیح. اب دیکھو یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے نا, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام یافتہ لوگ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے تھے. ہم اپنے بچوں کو کس کے راستے پہ چلاتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر بنائیں, ڈاکٹروں کے راستے پہ نہ چلائیں. انجینئر بنائیں, انجینئروں کے راستوں پہ بولو مت چلائیں. سائنٹسٹ بنائیں, سائنسدانوں کے راستے پہ مت چلائیں. راستے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو راستہ اللہ نے متعین کیا ہے, جو انسانیت کا راستہ ہے, جو انسان پہ سوٹ کرتا ہے, وہ راستہ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. دیکھو ایک سائنسدان زنا کرتا ہے, ان ملکوں میں زنا لیگل ہے, اللہ کی نظر میں وہ گمراہ ہے, اس سوسائٹی کی نظر میں وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے نا, کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے, ملکی قانون کو تھوڑی توڑ رہا ہے. اور لیب میں یہ بہت اچھی اس کی کارکردگی ہوتی ہے, بڑی زبردست ریسرچ مارکیٹ میں لایا, کووڈ کی ویکسین ایجاد کرنے کا سہرا اس کے سر پر ہے, کتنی تعریفیں ہوں گی. تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن انسانیت کو انسان بنانے کے لیے جو چیزیں انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, انسان اور جانوروں کو ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں, یہ راستہ سائنٹسٹ نہیں بتائے گا آپ کو. یہ راستہ کون بتائے گا؟ اللہ. کیونکہ جانور بھی زنا کرتے ہیں, ان کے کوئی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا, تو انسان بھی کر رہا ہے. تو اللہ کی نظر میں ایسا سائنٹسٹ, ایسا ڈاکٹر میری اور آپ کی نظر میں عزت دار ہو سکتا ہے کہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے, بھائی علاج بہت اچھا کرتا ہے. اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام بل ہم اضل, اللہ کہتے ہیں یہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیونکہ جانور کو تو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے, گدھے گھوڑے کو کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ان کو تو پتا ہے, مگر خدا کا انکار کر کے یہ خواہشات کے راستے پر
چل پڑے اور انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں. یہ شراب کا راستہ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر سیکولر اور لبرل دنیا میں جو شراب پیتے ہیں وہ اگر ریسرچ کا کام اچھا کر رہے ہیں، تحقیق کام اچھا کر رہے ہیں، ٹرسٹ چل رہے ہیں ان کے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں لوگ برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے، پیتے ہیں نہیں پیتے ان کی مرضی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے؟ نہ. اللہ کہتے ہیں یہ انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ رکھو. عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. شراب پاکیزہ ہے ناپاک ہے؟ ناپاک. کتے بلی کھانا، ایک سائنٹسٹ کتا کھا کے آ رہا ہے باربیکیو میں، اس نے کیا بنایا؟ کتا. اور کسی کتے پہ ظلم بھی نہیں کیا اس نے، بلکہ مرا ہوا کتا کھایا جو ابھی تازہ تازہ مرا ہے. وہ تو مر ہی گیا نا. اب کسی یا تو خود مارا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ظلم کیا ایک جانور پہ. کتا اپنی موت مر گیا. جیسے ہی مرا ہے اس نے کیا کیا؟ گندگی صاف کی، ڈیٹول سے اس کو دھویا اور بریانی بنا کے کھا گیا. اور پھر بڑی زبردست ریسرچ کی اس نے. دنیا کی نظر میں یہ آدمی برا ہے یا اچھا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اچھا ہے. غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے اور سائنسی تحقیقات بھی کر رہا ہے. اور اگلی شٹل آسمان پہ جو بھیجنے کا اسی کا یہی ہے، ناسا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس نے اللہ کی نظر میں اس نے کھایا کیا ہے؟ پاک چیز کھائی ہے ناپاک چیز کھائی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم میں اور کتے بلوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کتے کو بھی مرا ہوا کتا ملے، بلکہ کتا بھی نہیں کھاتا. میں نے تو دیکھا ہے مرا ہوا کتا کھاتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. کھا بھی لے تو یہ کتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ تو کتا ہے. تو آپ انسان ہو کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو کتے. تو یہ علم کافر کے پاس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی کیا دلیل ہے کتا ناپاک ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. اسلام نے کہہ دیا کہ یہ غلیظ چیز ہے، ناپاک چیز ہے. دیکھو یہیں پر مذہب کی ضرورت پڑتی ہے. ہر چیز اگر انسانی عقل ہر چیز میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ساری دنیا کے سارے لوگ انتہائی پلید اور غلیظ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پلید اور غلیظ ہونے کی نہ سائنٹیفکلی ہمارے پاس کوئی دلیل، نہ عقل اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے. ایک تھوڑی سی نامناسب سی مثال دیتا ہوں. سگی بہن سے کوئی شادی کا تصور کر سکتا ہے؟ کوئی کر لے تو کیسا لوگ تھوکیں گے اس کے اوپر، بے غیرت، گالیاں دیں گے نا اس کو. کسی سوسائٹی میں یہ رائج ہو جائے، آپ اس کو بولو کہ یہ غلط ہے، تو آپ اس کو کیسے ثابت کرو گے یہ غلط ہے، یہ ناپاک عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو دلائل سے؟ ہے بھائی آپ کا کوئی دوست اللہ نہ کرے سیکولر لبرل، وہ اپنی بہن سے نکاح کر لے، وہ بھی بڑی ماڈرن سیکولر لبرل، دونوں نکاح کی تقریب دے دنا دن دھوم دھڑکا ہو رہا ہے. آپ جاؤ گے اس شادی میں؟ جاؤ گے تھوکنے کے لیے جاؤ گے ان دونوں کے منہ پہ. ایسا ہی ہے نا. اب وہ کہہ رہے تم لوگ مولویوں نے اور یہ مذہب کی باتیں ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کیا کیوں گندا ہے؟ ہم کیا اس کو یہ کہیں گے کہ فزیکلی نقصان دہ، کزن میرج اور وغیرہ یہ دلائل دیں گے، یا ہم کہیں گے یہ عملی ناپاک ہے؟ فرض کرو دونوں نے ٹیسٹ کرا لیے اور دونوں کی جینز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو کے اس کے بعد کسی بیماری کا خطرہ ہو. میڈیکل رپورٹ بھی لے لی انہوں نے، کوئی خطرہ نہیں ہے بچے کے، کوئی نقصان نہیں ہے. ہم کس بیس پہ اس عمل سے نفرت کریں گے؟ ہم اس عمل کو کیا کہیں گے؟ پلید عمل، غلیظ عمل. یہی الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ گندا آدمی، بے شرم آدمی. جتنی گالیاں ہمیں آتی ہیں جو ہم ممبر پہ دے سکتے ہیں وہ بھی، اور جو ممبر پہ نہیں دے سکتے وہ بھی ایک ڈبے میں بھر کے بطور گفٹ اس کو پیش کر دیں گے. وہ جواب میں اگر یہ کہے کہ یہ تو مذہب نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ بہن سے نکاح حرام ہے، میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس کا معیار کیا ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے، غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ شرم کے خلاف ہے، شرم کو ایکسپلین کر کے دکھاؤ، شیکسپیئر نے شرم کی کیا تعریف کی ہے بھائی. تو کوئی الفاظ میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں بیان کر سکتے. آپ کہو گے یہ بے غیرتی ہے، گندگی ہے، محسوس ہوگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہو رہی ہے، مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی. بھائی آپ یہ کہو گے یہ تو بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، کتنا گندا عمل ہے، گھن آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آ رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی. بھائی جیسے چائنا والے کتا کھاتے ہیں، ہمیں گھن آتی ہے، ان کو آتی ہے. کہہ رہے تمہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں منہ یوں ناک کیوں. اب یہ ہمارے دوست شپ سے آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں میں کہیں گزر ہوا چائنیز کے ساتھ، کہتے ہیں ان کے کچن کے قریب سے گزر نہیں سکتا میں. کہہ رہے بڑا حوصلہ چاہیے چائنیز کے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے. گزرے اور بے ہوش. جس چیز کی بدبو سے بندہ بے ہوش ہو رہا ہے وہ چیز وہ باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. اب آپ کو یہ گندی ہے، وہ کہیں گندی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا گوبر لگا ہوا ہے اس کے اوپر؟ یہ بھی تو گوشت ہے، اور گائے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. تو کیا ہے اس میں بھی وہی پروٹین ہے، اس میں بھی وہی پروٹین ہے. گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے، گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے. تو گندی کیوں ہے؟ کیا گھن آ رہی ہے؟ تمہیں آ رہی ہے، ہمیں نہیں آ رہی. بھائی کچھ لوگوں کو تو گائے کے گوشت سے بھی گھن آتی ہے. کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے ہندو تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں، ان کو تو بکرا ذبح کرو، گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت صاف ستھرا طریقے سے پکاؤ، اس میں بھی گھن آتی ہے ان کو. کوئی معیار متعین کر سکتے ہو آپ؟ تو اس سے پتہ اب یا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں پاک ہیں، چھپکلی بھی کھاؤ، لال بیگ بھی کھاؤ. کیا خیال ہے؟ پھر زنا میں بہن بیٹی کا فرق ختم. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دیا نا. جمشید کی شادی غفار صاحب سے ہو رہی ہے، ہمیں سن کے بھی گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیسا. میں ایک جگہ گیا ہوں یورپ میں، ہم کہیں بازار میں نکلتے ہوئے جا رہے تھے، عجیب سے کچھ
شکل کے لوگ نظر آئے نا, ہمیں عجیب سی گھن سی آئی ان سے کہ یار یہ کیا ہے, اور گلے میں ہاتھ ڈالے, ایک جمشید, انگریزوں کا جمشید اور انگریزوں کا غفار, اتنے بڑے بڑے آدمی اور کلین شیو بنا کے نا جیسے ہجڑے نہیں بنے ہوئے ہوتے اس ٹائپ کے. ابے ہم نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سب گے ہیں. یہاں جتنے بھی گے ہیں نا ان کا اجلاس چل رہا ہے آج کل, کانفرنس چل رہی ہے. ہمارے تو ہوتے ہیں کتنا ماشاءاللہ سہ روزہ اجتماع چل رہا ہوتا ہے, تبلیغ میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, مولانا عباد اللہ صاحب اللہ اللہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب جا کے بیٹھ کے. ان لوگ کا کوئی شب جمعہ تھی ان لوگوں کی, ویکینڈ تھا نا, ویکینڈ اتوار کی رات تھی ان کا شب جمعہ, اتوار ان کا جمعہ ہوتا ہے تو ویکینڈ پہ. ابے میں نے اتنی گھن آ رہی, وہ ایک بالی ڈالی ہوئی ہوتی ہے, بالی سے یہ پتا چلتا ہے یہ اس کو فرض کر لیا ہے کہ یہ وائف ہے جس کے بالی ہوگی. اب یہاں کسی کی بالی دیکھ کے نہ فرض کر لیں, یہاں لوگوں نے فیشن میں پتا چلا اس کے پیچھے ہو گئے آپ. اتنا اللہ معاف فرمائے, اتنا گھن آ رہی تھی یار, ان کو کیا ہو گیا یار, کیا غلاظت ہے یار. اتنے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ آدمیوں کے تعلقات, پورے پورے, بعض کی تو داڑھی بھی تھی بعض لوگوں کی. تو میں نے پھر ساتھیوں سے کہا یہاں سے نکلو, مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ہم پہ ہی نہ عذاب آ جائے اللہ کا. ایک وحشت ہو رہی تھی اس جگہ سے. آپ ان کو سمجھاؤ. ایک گورے نے مجھے کہا کہ اس میں کیا خرابی ہے, یہ گے میں کیا خرابی ہے, اس میں کیا ہے. جب جمشید بھی راضی ہے, غفار بھائی کوئی جمشید یہ والا جمشید نہیں, بہت نیک آدمی ہے, جو بھی میرا بیان سن رہے ہیں, جمشید وہ بہت پیارے آدمی ہے. میں تو ایک کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں, یہ میرا خیال نام یہ نہیں لینا چاہیے, کوئی اور نام لینا چاہیے. سبکتگین تو مشکل سا نام جو کسی کا نہیں ہوتا. تو اب بتاؤ, وہ گورا مجھ سے پوچھ رہا ہے, گورا کیا وہ ایک عورت تھی, گوری تھی, مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیوں تم لوگ کے مذہب میں یہ کیوں حرام ہے یہ. میں نے کہا بھائی ایک غلاظت ہے, گندگی ہے. نہیں کیا ہے گندگی, کیا بات. ایک آدمی کو پسند ہی, وہ پھر جمشید کا نام میرے منہ پہ آ رہا ہے, ایک آدمی کو پسند ہی آدمی ہے. میں نے کہا کیوں پسند ہے, وہ غلط کیا ہے اس نے. تو ایک یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پسند ہی ہیروئن ہے, ایک آدمی کو پسند ہی بدبو ہے. نیچرلی ایسا تھوڑی ہوتا ہے, وہ غلاظت میں رہ کے گند کی عادت ہوتی ہے نا, تو اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ اس کی پسند کی چیزوں کا انتظام کیا جائے, بلکہ اس کی پسند کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے, اس کا علاج کرایا جائے. لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو, تو انہوں نے کیا کہا, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. تو کہ لوط علیہ السلام نے چھوڑ دیا ان کو. اب جب تمہاری اب چوائس ہی آدمی ہے, تمہیں اب انٹرسٹنگ, جو تم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو لیڈیز میں, تو چلو پھر ٹھیک ہے. ایسا کہا نا لوط علیہ السلام نے کہا آپ کی جو فیلنگ ہے اس کو چینج کرو بھائی. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, عورت کے لیے آدمی کو, آدمی کے لیے عورت کو. فیلنگ تمہاری دماغ خراب ہو گیا ہے, فیلنگ ہماری فیلنگ, یہ ان کو فیلنگ پر پوری دنیا چل رہی ہے. گورے سے بات کرو نا, یہ کیا کہتے ہیں ایسے میں ایکچولی جب اس کی فیلنگ ہی نہیں آ رہی, اس کو کیوں نہیں آ رہی فیلنگ, آدمی ہے تو کیوں نہیں آ رہی عورت پہ فیلنگ. اس کو پاکستان میں لاؤ, کسی حکیم سے صلاح جیت کھلواؤ, اس کو فیلنگ ہی فیلنگ. ہمارے حکیموں کے نام کیسے ہوتے ہیں, پلنگ توڑ حکیم. ہمارے استاذ بتاتے تھے حکیم کا نام ہے پلنگ توڑ. ابھی کیا بتاؤں میں پلنگ توڑ. ایک ہمارے یہاں ایک تصویر شائع ہوئی نا, فیس بک پہ چل رہی تھی, بہت لوگ فارغ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور کوئی کام نہیں ہے, تو اس پہ دکھایا ایک پلنگ ٹوٹا ہوا پلنگ تھا, اس پہ لکھا حکیم جیت گیا, بڑھئی ہار گیا. کارپینٹر جو تھا وہ ہار گیا, حکیم صاحب مقابلہ تھا حکیم کا اور کارپینٹر کا کہ تو کتنا مضبوط پلنگ بناتا ہے, اور حکیم کا کہ میں یہ توڑوا کے دکھاؤں. کیا کیا چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اللہ معاف فرمائے. خیر, تو اتنی گھن آ رہی. اب مجھے بتاؤ, دلائل کی دنیا میں آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ گندا غلیظ پلید عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو نہ, جبھی تو سائنسدانوں نے منظور کیا ہے اس کو, بڑے بڑے دنیا کے ماہرین نے. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس خدائی تعلیمات کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ خدا ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, پاک کیا ہے اور ناپاک کیا. اگر خدا کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تو میں آپ کو بتا دوں, کل ان لوگوں نے جیسے انہوں نے مردوں سے شادی کو لیگل کیا ہے نا, جب یہ سیکولرزم بڑھے گا, یہ بہن سے نکاح کو بھی اللہ معاف فرمائے, یہ بولتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے انسان کو, اس عمل کو بھی انہوں نے آئندہ 20-30 سالوں میں لیگل کر دینا ہے. لیگل کا, اور رشیا میں تو ہوا ہے یہ, جب سوویت یونین اپنے عروج پر تھا. کوئی اوتھینٹک رپورٹ نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا ہے. لیکن اگر کورٹ میں لیگل نہ بھی کیا ہو تو لوگوں کی نجی زندگی میں ہونے لگا تھا یہ. تو اس لیے آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن, دیکھو ہمیں اسلام نے کتنی بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیا. میں ایک دن دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, میں کہتا تھا یار ہم پر اسلام کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر اسلام ہمیں گائیڈ نہ کرتا اور ہم اللہ رسول کے سامنے اپنی عقل کو نہ پیش کر دیتے کہ آپ جو کہیں گے وہ صحیح ہے, ہماری عقل غلطی کر سکتی ہے, اگر ہم یہ تسلیم نہ کرتے تو ہم خود عقل سے جب فیصلہ کر رہے ہوتے, کتنی کنفیوزڈ لائف ہوتی ہماری. ابھی تو ہمیں اسلام فری پھوکٹ میں مل گیا نا, اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی
رکھنی, پتہ چلتا ہمیں بہت مشکل ہوتی. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے. کیا خیال ہے؟ جو شادی کر رہے ہوتے وہ پچھتا رہے ہوتے یہ کیا ہو گیا ہے بھائی. ہمیں نہیں پتہ چلتا ابا اماں کے پاؤں دبانے ہیں کہ نہیں دبانے. بھائی ہو سکتا ہے میں نے ایسے سیکولر لوگ اسی سوسائٹی میں دیکھے, باپ نے ڈانٹا تو باپ کو کھینچ کے چماٹ لگا دیا. باپ نے ڈانٹا تو بیٹے نے کیا کر دیا؟ میرے والد صاحب نے واقعہ سنایا, آفیسر کا بیٹا تھا, باپ نے بیٹے کو ڈانٹا, بیٹے نے کھینچ کے باپ کو چماٹ لگا دیا. باپ رو پڑا اور کہا بیٹا میرا تجھ پر حق ہے, تو میری اولاد ہے, میرے تجھ پر احسان ہے, مجھ سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. تو جواب پتہ ہے کیا دیتا ہے؟ آپ نے شادی اپنے مزے کے لیے کی تھی, مجھے پیدا کرنے کے لیے بولو نہیں کی. دلیل سے جواب دے سکتے ہو اس کا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دلیل تو بھائی اس نے بھی دی, آپ نے شادی مجھے پیدا کرنے کے, وہ تو اتفاق سے میں ہو گیا. تو ایک سائنسی عمل ہے. فوراً کوئی بایولوجی کی کتاب نکال کے لے آیا کہ دیکھو اس کتاب کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ انسان میں جب بالغ ہوتا ہے تو اس میں عورت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں. تو آپ بھی جب بالغ ہوئے تو آپ میں بھی اٹریکشن ہوئی تھی, تو آپ نے ہماری اماں سے شادی کر لی تھی. اس کے نتیجے میں پھر سائنس یہ کہتی ہے جب یہ عمل ہوگا تو بچہ تو خود بخود مارکیٹ میں آئے گا. تو آپ تھوڑی لائے اور میں خود بخود پیدا ہو گیا. اور جب پیدا ہوتا ہے تو نیچرلی قدرت نے محبت شوبت رکھی ہوئی ہے, انسان پال لیتا ہے. تو اسی سلسلے میں بھی پل گیا. اب جتنے رائٹ آپ کے ہیں اتنے رائٹ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. دوسری بات وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نہ کرتے پیدا, میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے پیدا کرو. میں بچوں کو بدتمیز نہیں بنا رہا, میں بتا ایسا نہ اپنے ابا کو یہی دلائل دینا شروع کر دو. ابا آج ہمیں پتا چلا کہ آپ کا تو کوئی احسان نہیں تھا, ہم تو نیچرلی اتفاق سے پیدا ہو گئے ہیں, اور جب ہو ہی جاتا ہے تو پل بھی جاتا ہے. یہ تو ایک نیچرل عمل ہے. تو جب کوئی آگے سے بحث کرنا شروع کر دے اولاد میں آپ کے سامنے اور یہ دلائل دینا شروع کرے اور آخر میں آ کے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے کہ جتنے رائٹس آپ کے اتنے ہی میرے ہیں, آپ مجھ سے نظر نیچی کر کے تمیز سے بات کرو گے تو تمیز سے رہوں گا, جیسے میں جمشید کے ساتھ رہتا ہوں. تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں تو میں آنکھیں نکال دوں گا. دلائل سے میرے بھائی آپ اس کا مقابلہ بولو بولتے کیوں نہیں کر سکتے. ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے, ہر بات کا جواب ہے. بدتمیز اولادیں اسی طرح تو ہر بات کا اس طرح اللہ معاف فرمائے جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں, جو ہوتی نہیں عام طور پہ لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی ہیں جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے, جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو تم کون ہوتے ہو. یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس اسٹائل میں جواب دیتی ہیں نا کہ نہیں دیتی ہوں. فراز شٹ اپ, میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے, فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں, دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں, ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا, نہ دیکھو وی آر جسٹ اے فرینڈ, لائک اے فرینڈ, اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام نہیں لیا جاتا نا, منع کے ابا کہا جاتا ہے یا یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے, فراز ادھر آؤ, صحیح نا, یہ اسٹائل میں بات. ہم دونوں جسٹ کیا ہیں, فرینڈ ہیں. بھائی مذہب کہتا ہے کہ فرینڈ ہے, لیکن تھوڑا سا شوہر کا احترام کیا ہے, زیادہ ہے. تھوڑا سا تھوڑی سی تمیز پیدا کر لو. یہ تمہارے ہسبینڈ نے, سربراہ بھی ہے تمہارا, ایک اردو میں اس کو آج کل مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے. اب اس پہ کچھ علماء کو اشکال ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا. حدیث میں آتا ہے کسی کو سردے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سردہ کرے, شوہر کو. اتنا بڑا مقام, عالی مقام. بھائی کو بہت ہنسی آ رہی, کہہ رہے کاش ایسا ہوتا, تو اس لیے ان کو ہنسی آ رہی ہے. تو اب مذہب نے تو عورت کو یہ سکھا دیا کہ بھائی سربراہ ہے, عزت مآب ہے. لیکن جو سیکولر لوگ ہیں وہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو شوہر نے پہلی رات کو اس کو بول دیا کہ نام لے کے بات کرو گی اور بالکل ہم دونوں جسٹ ایک فرینڈ کی طرح رہیں گے. تو میرے گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا دل ہے شوہر کا نا, اتنا. تو مجھے آواز آئی شٹ اپ فراز پڑوسیوں سے. میں نے کہا جسٹ اے فرینڈ, ٹھیک ہے نا, فرینڈ شپ اسی کو کہتے ہیں. فراز صاحب چپ. فراز میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ بیگم کو بولتے شٹ اپ, نا. اگر فراز نے یہ کہہ دیا, فراز مارکیٹ سے شارٹ. اور آج کل تو ہماری عدالتوں نے فرینڈ سے بھی زیادہ اونچا مقام دے دیا ہے عورت کو. تو عدالت نے کہا ہے نا, شوہر نے اگر ڈانٹا یوں بھی کر دیا نا اور بیوی کو تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی تو کورٹ میں جا کے نکاح ختم کرا سکتی ہے. میرے شوہر نے کیا کیا ہے, ڈانٹا ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, پتہ نہیں ہوگا کیا آگا. تم سب کا کیا ہوگا کالیا. آگے جو نئی نسل ہے, ہم لوگ تو پرانے ہوتے جا رہے ہیں, پرانے طرز کے ہم نے نکاح کیے ہوئے ہیں. تو اس دور میں تو یہ بتا دیا جاتا تھا میاں سرپرست اور یہ سب, وہ ابھی تک پرانی پرمپرا چل رہی ہے. جو نئی نسل آنے والی ہے تمہاری خیر نہیں ہے بیٹا, تمہاری خیر. اور پھر بھی تمہیں شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کرنے کا, کر لو ماڈرن سے شادی. 4 دن میں تمہارا سر گنجا کر کے نا تمہارے بال تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گی. صحیح ہے. خیر,
تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی مذہبی لوگوں سے نکاح کیا کرو, دیندار جو دین کچھ جو صحیح معنوں میں چلتے ہیں. خیر, تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائی ہمیں اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا نا, ہمیں بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن اللہ نے ختم کر دی, ہمارے پاس اس طرف سوچنے کا آپشن ہی ختم کر دیا. میں ساتھیوں سے کو یہ واقعہ بتا رہا تھا نا بھائی, ہم اگر اللہ نہ کرے مذہب کو نہ مانتے سپیریئر, عمل میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم میں عمل میں بھی کوتاہی ہوگی, ہمیں کم از کم یہ تو پتا ہوگا نا غلط ہے. کافر کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ جو عمل میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو. وہ اسی کنفیوژن میں شراب کو بھی, زنا کو بھی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی, سارے خاندان نظام کی ایسی کی تیسی. ہم نے بچپن میں مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ اس بنیاد پہ نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اس بیس پہ نسل روکنا حرام ہے, اجماع اس پر. بس جب ہمیں پتا چل گیا ہم نے کہا بھائی جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں ہم اس بیس پہ نسل نہیں روک سکتے. لیکن لوگ کنفیوز ہیں. ابھی آپ کو میں جہاز کا قصہ سناؤں, میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے, کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا کیا بات, اور غیبت کی بات بھی نہیں ہے, ان کے تو ایک نظریہ تھا. وہ میرے پاس آئے جہاز میں نا اجازت لے کے ساتھی سے کہ یار مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے, کہتے ہیں کہ میں پوری بات نہیں بتاؤں گا تاکہ ایسا نہ ان کے خاندان والے سمجھ جائیں کہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے, اس لیے میں تھوڑا سا واقعے کو تھوڑا سا چینج کروں گا میں تاکہ بالکل پتہ نہ چل جائے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میری 3 بیٹیاں ہیں, اب میں چاہتا ہوں بیٹا ہو, اب میں کیا چاہتا ہوں بیٹا ہو. تو میں وہ جو آج کل آ رہا ہے نا وہ کیا یار جس میں جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے, اس کا ایک خاص نام ہے IVF. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے جب اولاد حمل ٹھہرایا جاتا ہے تو اس میں جینڈر یعنی لڑکا ہے یا لڑکی یہ سلیکٹ کرنا ممکن ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے اب 3 بیٹیاں ہماری ہو گئی ہیں, میں چاہتا ہوں بیٹا ہو جائے. تو اب ہم لوگوں نے طے یہ کیا ہے, بڑی ایجوکیٹڈ فیملی تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے, تو ہم نے طے یہ کیا ہے کہ اب ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچہ حمل ٹھہرائیں اور لڑکا ہم منتخب کر دیں. تو لیکن مفتی صاحب میرے دل میں تھوڑی سی بال ہے, پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ مسلمان تھے نا, وہ غیر مسلم ہوتا تو پوچھتا نہیں پوچھتا, وہ اس کی 3 بیٹیاں ہونی نہیں تھیں جب غیر مسلم ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ, میں نے کہا جائز نہیں ہے, جینڈر کی سلیکشن کی اجازت بولو نہیں. میں نے کہا رینڈملی جو بھی ہو جائے, لڑکا ہو یا لڑکی, یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. پھر میں نے, مجھے پڑھے لکھے لگ رہے تھے, میں نے کہا میں ایک بات آپ سے کو بتاؤں کہ خرابی شروع کہاں سے ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ کے 3 یا 4 بیٹیاں جو ہو گئی نا وہ بیٹے کی لالچ میں ہوئی ہیں, ورنہ آپ ایک کے بعد بھی بیٹی نہ پیدا ہونے دیتے. Am I correct؟ انہوں نے کہا یس کریکٹ, ورنہ 2 بچے سے زیادہ آج کل کوئی نہیں چاہتا, سمجھ رہے ہو. میں نے کہا خرابی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. آپ کا یہ تھا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہوگا, ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم بریک لگا دیں گے. وہ قدرت نے آپ کے اس جذبے کا ذرا بھی خیال بولو نہیں کیا. قدرت نے آپ کو ایک بیٹی کی, آپ نے چانس لیا کہ ایک اور ٹرائی مارتے ہیں, پھر چانس لیا ایک اور ہو گئی, او ہو بیٹی, ایک تو خوشی نہیں ہوئی ہوگی اس کے اوپر, رونے کا دل چاہ ہوگا یار ہمارے پاس 2 ہی چانس تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی, وہ چانس کیا ہو گیا, مس ہو گیا, ٹینشن میں آئے ہوگے, وہ ڈپریشن الگ. پھر آپ نے کہا چلو ایک چانس اور لیتے ہیں, پھر بیٹی ہو گئی, اب آپ مصیبت میں پڑ گئے. میں نے کہا یہ بنیادی غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ مذہب نے یہ کہا ہے کہ کتنی بیٹے کتنی بیٹیاں کتنی اولاد, یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. آپ کی نیت یہ ہوتی ہے میں تربیت نہیں کر پاؤں گا, اور ایکچولی میری حالانکہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی تھے آج کل, پھر مجھے کہنے کہ نہیں مفتی صاحب میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا, ایکچولی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب وہی ہے نا عقل کیا استعمال ہو رہی ہے, غیر ضروری جگہ نا اپنے آپ کو فنٹر سمجھنا, غیر ضروری عقل کا استعمال, جہاں مذہب نے پابندی لگا دی ہے وہاں عقل کو گھسیڑنا. کہہ رہے دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اب بچوں کا ایسا تو نہیں نا کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہی پیدا کرتے رہے ہیں. دیکھیں بچوں کی تربیت, ایکچولی فوکس کس کو کرنا ہے ہم نے, تربیت. اب آپ دیکھیں سوسائٹی میں غربت, مہنگائی, وسائل کی کمی, اتنے بچے کون پالے گا. میں نے کہا یار کائنڈلی پلیز کائنڈلی, وسائل کی کمی نہیں ہے, جہاز میں جا رہے ہو یار تم, صحیح ہے نا, گاڑی پہ کیا خیال ہے, جہاز میں بیٹھ کے جائے. یہ بات کوئی ریڑھی والا ٹماٹر والا کرے تو سمجھ میں آتا ہے. پھر میں نے ان کو رپورٹیں پیش کی باہر کے ماہرین کی کہ وسائل دنیا میں آبادی کے ریشو کے لحاظ سے کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں. پورا تمیز سے ان کو ایکسپلین کیا, پوری بحث کی, سمجھایا کہ وسائل کی کمی جب مسئلہ بنتی ہے, وسائل کی کمی کا مسئلہ جب ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے بغیر پیدا ہوتا. میں نے کہا بھائی جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں 2 ہاتھ, آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, کیا باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہو, آپ نے بھی تو پڑھا لکھا کما رہے ہو نا, تو بچے میں کمانے کی طاقت, بیٹی کا تو انتظام اس کے سسرال کے ذمہ, شوہر کے ذمہ, اور مرد خود کمائے گا. گھنٹہ میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا نا. میں نے کہا اب دیکھو یہ جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. جس کے 2 بچے ہو گئے, ایک بیٹا مل گیا, وہ نسل روکے گا. جس کے نہیں ہوئے وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لڑکا اور لڑکی کے گروتھ ریشو جو نیچرلی ہونا چاہیے اس میں خرابی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہے بھائی بتاؤ نا. انہوں نے کہا یقیناً آئے گی. میں نے کہا اس سے تو اگلی نسل تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, بچیوں کے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں چائنا میں اور ہندوستان میں بھی تو 2 بچے. میں نے کہا وہاں ایک ظلم ہو رہا ہے, جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ
اور بولنے پڑتے ہیں. چائنا میں جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اور مردوں کا ریشو زیادہ ہے, وجہ اس کی ہے کہ بچی کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے. یہ ساری بچیاں ان چائنیز کے نا گریبان میں ہاتھ ڈال کے قیامت کے دن کھڑی بھی ہوں گی. یہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن کہتا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچیاں بھی داخل ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں گرایا گیا ہے, کیونکہ حمل جب پورا مکمل ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی, اس کے بعد یہ گرانے کا عمل ہوتا ہے. اس بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے, قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ. میرے پاس تو ماؤں کے فون آئے ہیں کہ ہم ہاسپٹل گئے, پتہ چلا بچی ہے, تو ہم نے کہا گرا دو. کہہ رہے جب گرایا گیا نا اس بچی کی جان نکلی ہے پیٹ میں, تڑپی ہے وہ تو ماں میں اللہ کا خوف تھا, ڈر گئی کہ میں نے کیا کیا ہے, مار دیا بچی کو. کہہ رہی مجھے رو رہی ہوں, میں نے کیا کیا, اپنے بچی کو ہلاک کیا. کروڑوں بچیاں چائنا میں اور انڈیا میں ماں کے پیٹ میں قتل کی گئی ہیں, تب جا کے گروتھ ریشو پہ انہوں نے کیا کیا ہے, کنٹرول. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ زمانے جاہلیت میں جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا ان پہ کوئی کیس ہوا دنیا میں؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیس کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے نا. جب باپ ہی مار رہا ہے تو کون کیس کرے گا؟ تو ایسے ہی میرے بھائی یہ تو بچیاں دنیا میں آئی نہیں کہ اپنے باپ ماں اور باپ کے خلاف کیس کرتی. دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ان کی سنوائی کرنے والا. تو آپ کا کیا خیال ہے, اللہ چھوڑ دے گا ہے اس بیس پہ کہ تمہاری اولاد تھی جو مرضی کرو؟ اللہ نے چھوڑنا ہوتا تو مشرکین کو کیوں اللہ کہے گا میں پکڑوں گا کہ کیوں تمہاری اولاد تھی, تم نے مار کیسے دیا ان کو؟ تو میں نے کہا اس لیے میرے بھائی میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا میرے 19 ہیں اس وقت کی, اب تک کی رپورٹ جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے. 19 ہے. میں نے کہا میں آپ کو میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ نے ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, بہت نیک نہیں ہے ہم. میں نے ان سے کہا میں آپ کو خوش نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ فٹ فاٹ. تو میں نے کہا ہمارے 19 ہیں اور آ کے آپ ہمارے بچوں سے ملو, الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ کوئی چور ہے, نہ کوئی مسجد سے چپل چوراتا ہے, سارے پڑھ بھی رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, جو نارمل. میں نے کہا بہت کوئی فرشتے ورشتے ہوں, ایسا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بگڑا. تو یہ جو تربیت کا آپ لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے نا, بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. ہمارے تو بڑے بھائیوں نے پالا ہے, ابا تو آفس میں ہوتے تھے, بڑے بھائی کے چماٹے کھائے ہیں ہم نے, جس کی وجہ سے آج تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے انسان کے بچے بنے ہوئے ہم. کیونکہ نئی جنریشن کو نئی جنریشن سمجھتی ہے, ابا پرانے ہو جاتے ہیں, ان کو نئی بچوں کی شرارتوں کا, بھائی کو پتا ہوتا ہے کہاں سے بگڑے گا یہ. پھر بیٹیاں ہیں ان کے بھائی نہیں ہیں, وہ بیٹیاں سسرال میں ظلم ہوتا ہے. ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں, خاتون آئی میرا سسرال ظلم کر رہے ہیں. تمہارے بھائی چاچے کہیں ہے ہی نہیں, دادا کی ایک آدھ تھا تو ایک پھپھو ہیں لانڈی میں رہتی ہیں, وہ پھپھو کیا کرے گی اکیلی, اس کی بڑا خاندان ہوتا ہے, اس بچی پہ کوئی ظلم تو کر کے دکھائے. پیچھے 8-10 بھائی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, چاچے مامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے ان بیچاروں پہ پوری اپنی صلاحیت خرچ کر لی, مگر بندہ ہل کے نہیں دیا. تو کیوں نہیں ہلا بھائی؟ اس لیے نہیں کہ عقل سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو. عقل کے ہتھیار اللہ ہم نے ڈال دیے تھے, ہم نے کہا یار ایسی کی تیسی, یار باڑ میں جائے. جب اللہ نے کہہ دیا کہہ دیا. اب کوئی آزمائش بھی اگر آ گئی اولاد کی وجہ سے, اللہ نہ کرے, تو ہم کہیں گے اللہ نے, ہم نے تو آپ کا حکم سمجھ کے کیا تھا, اب آزمائش ہے تو اللہ صبر کی بھی توفیق دے گا. بعض دفعہ آدمی کام اچھا کرنے چلتا ہے, آزمائش آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ, بھائی ہم نے تو کام ٹھیک کیا تھا, ہم نے کام, آپ نے صحیح ڈاکٹر سے علاج کیا, دوا بھی ٹھیک, وہ ری ایکشن کر گئی تو آپ کو ندامت نہیں ہوتی. آپ کو یار میرے بس میں تو یہی تھا کہ ڈاکٹر بھی پیٹی کا ہے, دوا بھی اس نے بالکل یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لی, ہر ڈاکٹر پھر بھی کھا کے اگر ری ایکشن ہو گیا تو اب وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن کھا ہی زہر رہے ہو, چل ہی غلط ٹریک پہ رہے ہو, تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ جینڈر کی سلیکشن کی اگر اجازت دے دی جائے نا تو گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. پھر آپ آج ایک لڑکا, کل کہے گا تو ایک بچہ بندہ کہے گا مجھے تو 6 لڑکے چاہیے, لڑکے ہی لڑکے. وہی حشر ہوگا جو چائنا اور انڈیا میں, لڑکے زیادہ عورتیں کم. تو چائنا میں تو سنا ہے عورت کے لیے جنگیں شروع ہونے والی ہیں, لیکن پھر ہوتا کیا ہے, جب عورتیں نہیں ملتی تو پھر وہ اسی طرف جاتے ہیں, وہ پھر غلط ٹریک پہ طرف جائیں گے, پھر اس کی عادت ہو جائے گی ان کو. تو اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان رکھ دیا. اللہ نے بولا بھائی تیرے تو 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے, نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ عقل بھی تو ہمیں استعمال کرنی چاہیے. میں نے کہا عقل استعمال کرنی چاہیے لیکن خدا کے خلاف نہیں استعمال کرنی چاہیے. عقل یہی کہتی ہے کہ خدا کی عقل ہماری عقلوں سے بڑی ہے. اور میں نے کہا عقل اگر صحیح استعمال کرو گے نا تو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اس کو پیدا کرنے میں غافل نہیں ہے. ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے, پیدا ہوگا تو دودھ آئے گا, پیدا ہوئے بغیر نہیں آئے گا. اب آپ کہو گے یار اس کے تو اتنے بچے ہو گئے, اس کے تو ماں کے دودھ آتا رہا ہے, میں تو ابھی تک دودھ ہی نہیں آیا, تو میں بچے کیسے پیدا کروں؟ ابے پیدا کرے گا تو آئے گا نا. تو بچہ پیدا ہوگا تو تمہیں اللہ گنجائش دے گا مالی, تاکہ اس کے خرچے اٹھاؤ. نہیں ہوگا تو ایسے ہی گھومتے رہو. جیسے میں نے دیکھا ہمارے کلاس فیلو جو کما رہے تھے کہ پیسے ہی نہیں ہے, اب تک پیسے ہی نہیں ہے. لوگوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, بچے بھی ہو گئے, بچے بڑے بھی ہو گئے, ان کے بچوں کے بچے ہو گئے, کھاتے پیتے چلے گئے دنیا سے. ان کے پاس اب تک کی رپورٹ کے مطابق پیسے ہی نہیں آئے.
تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھائی, اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا, ہماری کنفیوژن 20 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. جب اللہ رسول کا حکم آ گیا, بھائی اللہ کو زیادہ پتہ ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے, ہمارے پاس کم علم ہے, تو ڈاکٹر جو دوا دے دے اب کیا اس میں ریسرچ کرے گا کہ یہ پیناڈول کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, کیا یار اچھے ڈاکٹر نے دے دی بس چپ کر کے کھا لیتا ہے آدمی. تو ہمیں اللہ سے زیادہ کس پہ اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو مذہب آپ کی بہت ساری کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے. اس لیے ہم سکون میں, غیر مسلم سکون میں نہیں ہے, وہ ٹینشن میں ٹھوکرے مار رہا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ حیران سرگردان گھومتے ہیں وادیوں میں, پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے ان کی. تو خلاصہ بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں, یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری باڈی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. اور وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم, اس میں یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے, جو یہود ہیں. اللہ نے کہا کہ دعا مانگو اللہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا. اور کچھ کے پاس علم ہی نہیں ہے, وہ عیسائی ہیں, کہ ان کے راستے پہ بھی مت چلو. تو راستہ وہ ہو کہ صحیح علم ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا